الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی: حافظوا علی الصلاة والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ وقال تعالی: اتلوا ما اوحی الیک من الکتاب واقیموا الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اقیم الصلاة والجمعة الى الجمعة کفارۃ لما بینہن ما لم تکش الکبائر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و محترم برادران اسلام، میں آپ تمام لوگوں کا ہفتہ واری ہونے والے اس نشست میں اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو عنوان اعلان کیا گیا تھا کہ نمازوں کے اندر ہونے والی عام غلطیاں، اس کو کیسے سدھاریں۔ اللہ تعالیٰ جیسے قرآن میں فرماتے ہیں: حافظوا علی الصلاۃ، اپنے نمازوں کی حفاظت کرو۔ اور اللہ فرماتے ہیں: والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، بالخصوص درمیانی نماز کو۔ یہاں پہ درمیانی نماز کا جو بات بتائی جاتی ہے، یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ درمیانی نماز کون سی ہے؟ صحیح بخاری جلد نمبر 3 کی حدیث نمبر 2931، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درمیانی نماز عصر کی نماز ہے۔ تو ہمیں عصر کی نماز کے تعلق سے بالخصوص حکم فرمایا جاتا ہے کہ آپ اس نماز کو حفاظت کرو، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا جاتا ہے حافظوا علی الصلاۃ، تم اپنے نمازوں کی حفاظت کرو۔ تو مطلب نمازوں کو اسی طرح سے پڑھو جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھایا۔ تو آئیے آج ہم ایسے چند باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں جو کہ نماز سمجھ کے ہم پڑھتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر کئی سارے غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے نماز کے وجہ سے ہونے والے جو برکتیں وہ نہیں ہوتی، اور جو ثواب ہمیں نماز کی وجہ سے ملتا ہے وہ ثواب نہیں مل پاتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے: نماز کو قائم کرو ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ تک، کیونکہ یہ نماز آپ کے لیے آپ کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کبیرہ گناہوں سے بچ کے رہو۔ تو نمازوں کی حفاظت ہمارے لیے بالخصوص ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے نجات پا سکیں۔ نماز روز میں 5 وقت اس لیے رکھا گیا کہ جب کبھی بھی گناہ انسان سے سرزد ہو جائے تو فوراً وہ اس کو ڈھو ڈالیں، اور یہ نمازوں کے ذریعے سے مکمل ہوتا ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے اندر نماز کی اہمیت کے تعلق سے بتاتے ہیں۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 45 میں: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تلاوت کیجئے اس کی جس نے ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا اس کو تلاوت کیجئے۔ اقیم الصلاۃ، اور فرماتے اللہ تعالیٰ، اور نماز کو قائم کریے، نماز کو قائم کیجئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ یہ نماز آپ کے برائی کو، برے کاموں کو، بے حیائی کو دور کر دے گی، یعنی آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود نماز کے تعلق سے فرماتے ہیں نماز کی وجہ سے ہمارے کئی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو صحیح مسلم کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کو قائم کرو ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک، کفارۃ لما بینہن ما لم تکش الکبائر۔ فرماتے ہیں کہ کفارۃ لما بینہن، یہ تمہارے درمیان میں ہونے والے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ کیا ہے وہ؟ نماز، یعنی ایک جمعہ سے دوسری جمعہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں صرف ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے جمعہ سے جمعہ جتنے بھی ہم اپنی زندگی میں جمعہ سے جمعہ نمازیں ادا کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ تمام نمازوں کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن کب؟ جبکہ ہم اس نماز کو اسی طرح سے پڑھتے ہیں، بغیر کوئی خامی، بغیر کوئی غلطی۔
تو انشاءاللہ تعالی ہم اس حدیث کے ضمن میں بھرپور اجر پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو آئیے آج انشاءاللہ تعالی چند ایسی باتوں کے اوپر میں روشنی ڈالتا چلوں گا جو عام طور پہ ہم اور آپ نمازوں کے درمیان میں کر بیٹھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے وقت کے اوپر نماز کے تعلق سے بات ہوتی ہے۔ یہ تو مردوں کے لیے تو آسانی ہے کہ مرد مسجد کو آ جاتے ہیں اور امام کے پیچھے نماز ادا ہو جاتی ہے، لیکن جب عورتوں کا معاملہ آتا تو عورتوں کے اندر یہ خامی ہے۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز کا اذان ہونے کے بعد بڑے لمبے وقفہ تک جو ہے نماز کو بچائے رکھتے ہیں اور آخری میں نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل بتائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 526 اور 527، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقیم الصلاۃ علی وقتہا، تم نماز کو قائم کرو وقت کے اوپر، یعنی وقت ہوتے ہی نماز پڑھنا یہ بہت اچھا عمل ہے، کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا، یا رسول اللہ بہتر عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت ہونے پر نماز پڑھنا یہ سب سے بہتر عمل ہے بولے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ وقت ہونے پر فوراً نماز پڑھیں، اور اسی لیے مردوں کا جب معاملہ آتا ہے، مسئلہ آتا ہے، تو مرد حضرات مسجد چلے جاتے ہیں اور نمازوں کو ادا کرتے ہیں، لیکن عورتیں کوئی کام کی وجہ سے، کھانا وانا پکانے کی وجہ سے، یا لمبا وقت لے لیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ ظہر کے وقت کی بات بول رہا ہوں میں، بڑا لمبا وقت لے لیتے ہیں، اور جب فجر کا بھی وقت آتا تو عورتیں لمبا وقت لے لیتے ہیں، پھر عصر کا وقت بولوچ نہیں، عشاء کا تو ابھی بولوچ نہ کو، تو ایسی حالت ہوتی ہے۔ اور خاص کر کے عورتوں کو یہ حدیث کے اوپر روشنی ڈالنا چاہیے کہ ہم سب کو اول وقت میں نماز پڑھے، تاکہ ہم جس مقصد سے نماز کو پڑھتے ہیں وہ نماز کا مقصد پورا ہو جائے بغیر کوئی کمی۔ تو انشاءاللہ تعالی وقت کے اوپر نماز پڑھنا سب سے ضروری ہے، اور ہر خاتون کو جو ہے اس حدیث کے اوپر روشنی ڈالنا چاہیے، انشاءاللہ تعالی غور و فکر کرنا چاہیے کہ تاکہ آپ تمام لوگ ان ٹائم پہ جو ہے نماز ادا کریں انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات، اب سب سے بعض لوگوں کا کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ امام کے پیچھے اقامت بولا جاتا ہے، اقامت کے فوراً امام اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تو مقتدی بھی فوراً اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یہ کب؟ امام کے پیچھے فوراً ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ لیٹ سے آتے ہیں، تو ایسی حالت میں یہ لوگ ایک ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں جو اپنی نماز کی پوری ثواب کو بیکار کر دیتی، اور وہ غلطی یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ۔ میں آپ کو 2-3 مسئلے سمجھاتا ہوں، اس میں انشاءاللہ سننے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 1، امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے اللہ اکبر بول کے ٹھہر گئے تو اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، پھر امام قرات کرتے رہتے جب تک امام رکوع نہ کرتے، امام جب تک قرات کرتے رہتے، پھر آپ لیٹ سے آ کے اللہ اکبر کو ہاتھ باندھ لیے تو چلتا، کیونکہ وہ تکبیر تحریمہ یا تکبیر اولا جو کہ فرض ہے، یہ تکبیر اونچی آواز سے فرض ہے، یاد رکھیے۔ امام کے پیچھے اگرچہ آہستہ بھی اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھ لیے تو چلتا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگرچہ ایسا ہوتا ہے کہ رکوع میں امام چلے گئے تو ہم دوڑ کے آ کے رکوع میں کرنے جا رہے ہیں، تو ہم کتنے مرتبہ تکبیر بولتے ہیں؟ صرف ایک مرتبہ اللہ اکبر بول کے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک مسٹیک ہے، کیونکہ جو پہلی تکبیر اللہ اکبر کہنی چاہیے وہ تو ہم نہیں بولتے، رکوع کی تکبیر کہہ کے چلے جاتے رکوع میں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو پہلا تکبیر تحریمہ یہ جو فرض ہے اس کو کر لینا چاہیے۔ یعنی اگرچہ آپ مسجد میں اس حالت میں داخل ہوئے جبکہ امام رکوع کی حالت میں ہے، تو آپ جب رکوع میں جاتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا؟ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، پھر اللہ اکبر بول کے رکوع میں چلے جانا، یہ جو ہے رکوع کی تکبیر، یعنی 2 تکبیرہ بول کے رکوع میں جا کے ملنا۔ یہی مسئلہ آپ کو سجدے کی حالت میں بھی یہی مسئلہ ہے، آپ نے امام کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، لیکن ابھی آ کے آپ انتظار کر رہے، نہیں کرنا۔ مقصد کیا تھا آپ کا؟ مسجد کو آنے کا مقصد کیا تھا؟ جماعت سے مل جانا۔ تو امام کون سے بھی حالت میں ہو، فوراً مسجد میں جب آتے ہیں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنا، اور امام جس حالت میں ہے، چاہے وہ رکوع ہو، چاہے وہ سجدہ ہو، چاہے وہ تشہد ہو، اس حالت میں
اللہ اکبر بول کے جا کے دوسری مرتبہ اللہ اکبر بول کے حالت میں مل جانا، کوئی حرج نہیں، آپ کو ایک سجدہ ہی کیوں نہ ملے کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا ثواب ملے گا ضرور انشاءاللہ تعالی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر کوئی تفصیلات نہیں ہیں، اس لیے ہم اپنی زندگی میں اس کو سدھارنے کی کوشش کبھی بھی نہیں کریں، نہ ہی ہم نے کسی سے یہ دریافت کیا کیا ہے، چلتا ہے نہ بول کے چلے جاتا ہے، لیکن یہاں پہ نماز ہونے نہ ہونے کا مسئلہ ہے۔ اب اگرچہ ہم اتنے نمازیں پڑھ کے رہتے ہیں، جو ہمارے اندر یہ شرائط نہیں ہے، تو یاد رکھیے ہمارے نمازوں کا بھرپور ثواب چلے گا، بیکار ہو گیا۔ کم سے کم انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہم یہ عہد کر لیں کہ اسی ترتیب کے ساتھ ہم نمازوں کو پڑھیں۔ تو کیا ہے، پہلا تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا، پھر رکوع میں جانا چاہے تو اللہ اکبر بول کے رکوع میں جاؤ، یا امام کو آپ نے تشہد کی حالت میں دیکھا تو آپ کیا کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، پھر اللہ اکبر بول کے تشہد میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، جلسے کی حالت میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے۔ اور ہاتھ اٹھانے کے لیے بعض لوگ ہر بار بھی جو ہے انگلیاں کان کے بالیوں کو چھوتے ہیں، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ انگلیاں کان کے بالوں کو چھونا یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، یہ عام طور پہ لوگوں کو ایسا عادت ہو گیا، ایک کو دیکھ کے دوسرے، دوسرے دیکھ کے تیسرے، ایسا عادت کر لیے۔ ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھانا یا کان کے بل تک اٹھانا، اس طرح سے، یہ ہے شرط، یاد رکھیے۔ اور چند لوگ رفع الیدین کرتے ہیں، چند لوگ رفع الیدین کرتے ہیں، جو رکوع میں جاتے سو وقت رکوع سے اٹھنے کے بعد پہلے تکبیر تحریمہ یہ لوگ تو ہاتھ اس طرح سے اٹھا لیتے، لیکن بعد میں جب دوسرے رفع الیدین کا معاملہ آتا تو ہاتھ صرف پیٹ تک بھی نہیں اڑتا، ان کا پیٹ تک بھی ہاتھ نہیں اڑتا، ایسے ہیں۔ یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اگرچہ آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے تو باقاعدہ کندھے تک اٹھانا ہے، کیونکہ یہی شرط آپ کو اسلام میں بتایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کا معاملہ آتا تو ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے، رکوع میں جاتے سو وقت بھی یہی ترتیب، رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی یہی ترتیب۔ یعنی جو لوگ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ خامی پائی جاتی ہے کہ پہلی تکبیر تحریمہ کو وہ لوگ ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھا لیتے ہیں، لیکن جب رکوع کی تکبیر، رکوع سے اٹھنے کی تکبیر جو بات ہے، صرف ہاتھوں کو جو ہے پیڑ تک یا چسٹ کے نیچے تک ایسا اٹھا کے چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ جو لوگ کرتے ہیں ان کو بھرپور کرنا چاہیے، کندھوں تک ہاتھ اٹھانا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک سنت ہے، کر لیا تو الحمدللہ، نہیں کر لیا تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ یہ مسئلے سنت کے ہیں، ثواب کے مسئلے ہیں، اس میں لڑی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کے اوپر جھگڑنے کی شروع کرتے ہیں، نہیں، معاملہ سنت کا ہے، کر لیے تو ثواب ہے، نہیں کر لیا تو کوئی حرج نہیں، آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں ہوتی۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں رفع الیدین کرے تو نماز ہوتی، یہ بیکار باتیں ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں، کیونکہ ائمہ حضرات سے دونوں طریقے سے ثابت ہیں، لیکن حدیث کے اندر تو رفع الیدین کا مسئلہ ہے، جو کرتے تو کر لو، جو نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے کرے یا نہ کرے اس میں آپ کی نماز کے اندر کوئی خلل نہیں آتی، یاد رکھیے۔ اس کے اوپر امت نہیں جھگڑنا، کیونکہ یہ ایک فروغی مسائل ہے، سنت کے مسائل ہیں، کر لیے تو ثواب، نہیں تو نہیں۔ تو بہرحال یہ ہے حالت۔ تو رکوع میں جاتے سو وقت یا کسی حالت میں آپ امام کو پالے، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر اپنے کندھوں کے بل، اپنے ہاتھوں کو سیدھا اس طرح سے مٹھی بن کے بھی نہیں رکھنا، یا پھر بعض لوگ ایسا ہاتھوں کو لے جا کے کان کو ایسے چھوتے، یہ بھی نہیں، بلکہ ہاتھوں کو کندھوں تک اس طرح سے دکھانا، یہ صحیح سند سے ثابت شدہ طریقہ ہے۔ کوئی بھی اس کو رد نہیں کرتا، چاہے وہ کون سا بھی مسلک کا کیوں نہ ہو، کوئی بھی رد نہیں کرتا، اور بعض لوگ یہ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، تو بہرحال اس سے انشاءاللہ تعالی باز آنا چاہیے۔ دوسرا، جب نماز میں اور ایک معاملہ ہمارا ایسا آتا کہ ہم نماز کو جو ہے کبھی کبھار الٹا پڑھ لیتے ہیں، بعض حنفی مسلک کے حدیثوں مساجد میں یہی ترتیب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، بعض حنفی مسلک کے جو بھی مساجد ہیں اس کے اندر عام طور پہ پائی جانے والی ایک غلط فہمی، دیکھیے، پہلے 4 رکعت کی نماز بول رہا ہوں میں، ابھی 4 رکعت کی نماز ہے، پہلے کے 2 رکعت امام صاحب پڑھ لیے، تشہد میں بیٹھ گئے، تیسری رکعت کے واسطے ٹھہر گئے، لوگ آ کے ان کے پیچھے اب اللہ اکبر بول کے پڑھے، تو اب ان کی کون سی رکعت جو ابھی پڑھ رہا آپ کو پیچھے سے مل کے، اس کی کتنی رکعت؟ پہلی رکعت۔ امام کی کون سی؟ تیسری رکعت۔ امام کی تیسری، اس کی پہلی، امام کی چوتھی، اس کی دوسری، تو یہ تشہد میں بیٹھ گیا، امام سلام پھیر لیے، پھر یہ اٹھ کے ٹھہر گیا، تو اس کو کیا نماز پڑھنا چاہیے؟ اس کی جو چھوٹی ہوئی تیسری رکعت اور چوتھی رکعت پڑھنا چاہیے، لیکن یہ کیا پڑھتا؟ یہ کیا پڑھتا؟ اس کی پہلی رکعت پڑھتا، مطلب سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ یہ ضم سورہ یعنی ثانی سورہ جو دوسرا سورہ پڑھتے ہیں اس کو بھی پڑھ لیتا، حالانکہ یہ ترتیب کو الٹا کیا جاتا ہے، یہ ترتیب الٹا ہے، مطلب کیا؟ اس کے بعد آپ کو ضم سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات کو غور سے سنیے،
اور یہ بھی فروغی مسائل، پھر اس کے اوپر لڑنا جھگڑنا نہیں، طریقہ ترتیب جو بتایا گیا ہے، کیونکہ ہمیں جو سنت تھا، جو سنت بتایا جاتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد جو دوسری سورہ پڑھنا، یہ سنت ہے پہلی رکعت دوسری رکعت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب میں، طریقے میں تیسری رکعت چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ تک ہی ہیں۔ تو جب ہم پہلی رکعت دوسری رکعت امام کے پیچھے، تیسری چوتھی کے پیچھے پڑھ لیے، جب ہم اٹھ کے ٹھہرتے ہیں امام سلام پھیرنے کے بعد، تو ہم کون سی رکعت پڑھ رہے ہیں؟ پھر ہمیں پہلا فرسٹ ون سیکنڈ ون پڑھتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں، یاد رکھیے یہاں پہ غلطی ہے۔ اگرچہ آپ وہ سورہ پڑھ لیے تو آپ نماز کو ریورس کر رہے ہیں، یعنی نماز میں خلل ہو سکتی، اس کا جو بھرپور ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملتا۔ اس لیے کیا کرنا، جب آپ تیسری کے لیے چوتھی کے لیے اٹھ کر ٹھہرتے ہیں صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ کافی ہیں۔ اور علماء کے اندر حنفی مسلک میں جو ہے الگ الگ اختلافات ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اس کو ریورس کرنا، کچھ بھی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سنت کے مسائل ہے، لیکن ترتیب جو صحیح ترتیب ہے وہی ترتیب یاد رکھنا۔ اور حنفی مسلک کے اندر ائمہ حضرات تیسری رکعت کے واسطے جب اٹھے ٹھہرتے ہیں نا، یہ چند لوگ، پورے نہیں، چند لوگ، میں اتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں، میجورٹی مور دین 90%، انکلوڈنگ ابھی ہمارے مولانا محمد فاروق صاحب، انکلوڈنگ تیسری چوتھی میں باقاعدہ سورہ فاتحہ پڑھتے، کبھی بھی رد نہیں کرے۔ میں ان سے باقاعدہ پوچھا کیا اس میں رد ہونے کا موقع ہے؟ نہیں۔ میرے مفتی صاحب ہے، میرے استاد منظور احمد عثمانی دامت برکاتہ، ان سے میں پوچھا تو وہ بھی بولے نہیں پڑھتے نا ہم لوگ۔ ہاں، مسلک حنفیہ میں نہیں بھی پڑھیں گے سورہ فاتحہ، یا اللہ کی ذکر کریں گے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بول کے ذکر بھی کریں گے تو نماز ہو جاتا بول کے وہ لوگ بولتے، لیکن سورہ فاتحہ کے بنا کوئی نماز نہیں، یاد رکھیے۔ تو حنفی مسلک میں بھی ایک گروپ، میجورٹی گروپ، وہ بھی بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ تیسری چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتے، لیکن تھوڑے جگہ ایسا ہو جاتا تیسری پہ ایسا اٹھ کے اللہ اکبر بول کے کھڑتے کہ نہیں، ہمیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بولتے کہ نہیں، کہ اللہ اکبر بول کے رکوع میں چل جاتے، کا مطلب انہوں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا۔ اب ان کا معاملہ ہے، اللہ کو جواب کس کو دینا ہے؟ ان کو دینا ہے، کیونکہ قرات کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں، کسی کی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سورہ فاتحہ کی قرات نہ کرے۔ تو بہتر ہے سیف سائیڈ۔ اب آپ حنفی مسلک میں جائیں گے تو چندوں کے کام کرتے تو ان کے بارے میں فالو کریں گے، سیف سائیڈ کیا ہے، بیٹر کیا ہے، پڑھ لو۔ اب آپ ذکر کے بھی کرتے ہیں نا الحمدللہ اللہ اکبر بول کے، اس کے بدلے میں سورہ فاتحہ پڑھ لو، اچھی بات ہے، سیف سائیڈ۔ آپ کو مسلک کے بات میں رکھو، حدیث کے اندر جو بات آئے اس کو لے لیں گے۔ سیف سائیڈ کیا ہے بولے تو، اچھا کیا ہے بولتے تو تیسری چوتھی میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی ہے۔ پھر مقتدیوں کو پڑھنے کا مسئلہ ہمیں بولیں گے تو یہاں بولتے کہ نہیں جابر فلانا مذہب کے بارے میں مطلب کے بارے میں بولتا ہے، بولتے نہیں ایسا نہیں، وہ آپ اپنی اپنی رائے ہیں۔ احادیث کے اندر تو صحیح سند سے ثابت ہے کہ مقتدیوں کو بھی اس کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ ایک خاص مسلک کی بات بن گئی، لیکن مسلک کی بات نہیں ہے، یہ حدیث کی بات ہے، یہ چند ایک جماعت کے بارے میں نہیں ہے، یہ حدیث کی بات ہے۔ یہ تو بیٹر اچھا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ تک پڑھ لے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نہیں بھی پڑھے لڑائی جھگڑا نہیں، لیکن امام کو باقاعدہ پڑھنا، کیونکہ امام کی نماز کے ساتھ مقتدی کی نماز جم کے رہتی ہے۔ اگرچہ امام نہیں پڑھ رہے تو مقتدی بھی نہیں ہوتی۔ تو اب آپ پوچھیں گے میں دیکھا تھا صرف 3 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ کے اندر رکوع میں چلے گئے، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے یا امام نے ابھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھا بول کے، گارنٹی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں بول کے بولا سمجھو۔ تو سورہ فاتحہ کتنا فاسٹ بھی پڑھے تو بھی کم سے کم 10-15 سیکنڈ تو لگتا نا، انہوں 10 سیکنڈ میں جو رکوع میں چلے گئے سمجھو، گارنٹیلی انہوں نہیں پڑھے، تو کیا ہماری نماز نہیں ہوتی؟ مقتدیوں کی ہو جاتی ہے آپ کی نماز انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، لیکن پکڑا کون جائے گا؟ وہ امام پکڑا جائیں گا اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ، کیونکہ اس کی نماز کے ساتھ مقتدیوں کی نماز شامل ہے۔ پھر اگرچہ مقتدیہ پڑھ لے رہے ہیں، امام نہیں پڑھ رہے ہیں، تو امام کو ان تمام لوگوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اب ایسے کتنے نمازاں ان کی زندگی میں لوگوں کو پڑھا لیتے کہ سب کا حساب کتاب آپ کو دینا پڑے گا۔ اس میں مسئلہ کوئی لڑائی جھگڑے کا نہیں، مقتدیوں کی تو نماز ہو گئی، کیونکہ انہوں نے امام بنا لیا، جو امام پھر پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے تابعین، ہمیں تابعی امام ہو کے پڑھ رہے تو ہمارا مسئلہ ہو گیا، لیکن پکڑا کون جائیں گا؟ وہ امام پکڑا جائیں گا۔ تو اس لیے ائمہ حضرات کو چاہیے کہ آپ قرآن و حدیث کے حساب سے اپنے اعمال کو سدھارے تو بیسٹ ہے۔ حنفی مسلک بھی اس کو رد نہیں کرتی، پڑھنے والے پڑھو بولتے ہیں، لیکن بعض لوگ نہیں پڑھتے، یہ ایک الگ بات ہے، ان کا مسئلہ ہے، ان کو جواب دینا پڑے گا۔ تیسری بات، جب ہم امام کے ساتھ نماز پڑھنے آ گئے تو یاد رکھیے ذرہ برابر بھی
امام کو اس حالت میں دیکھ کر ہمیں اپنے استینوں کو ٹوپی سیدھا کر لینا، داڑھی سیدھا کر لینا، پوچھ لینا، وضو کر کے آ کے پورا وقت ضائع کرنا، جبکہ امام نماز میں ہے، لیکن مقتدی آنے کے بعد وقت ضائع کرتا ہے. کیا بول کے؟ امام رکوع میں چل گئے نا، یہ 2 سجدے کر لے اٹھتے نا، پھر جا کے ملیں گے لے ہمیں. یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے، یاد رکھیے. کیونکہ آپ کو مسجد کو آنے کا مقصد کیا تھا؟ امام کے پیچھے مل جانا. تو امام جس حالت میں ہے اس حالت میں مل جانا. اس میں کون سے مسلک کے اختلافات نہیں، سب امامہ سب مسلک کا ایک ہی بات بولتے. امام کو آپ نے اپنے آنکھوں کے سامنے کسی حالت میں پا لیا نماز میں تو آپ اس کے پیچھے لگ جاؤ، وقت ضائع نہیں کرنا. حالانکہ امام دوسرا سجدے میں آخری حصے میں بھی کیوں نہ ہو، اللہ اکبر بول کے، اللہ اکبر بول کے سجدے میں چلے جانا. اب آپ جب سجدے میں جا رہے تھے امام اٹھ رہا تھا، کوئی بات نہیں، اس کے ساتھ ویسے ہی کرو، یہ ثواب ہے. یہ اگرچہ نہیں کریں گے تو ہماری برکتیں چلے جائیں گی. اور اس میں اور ایک مسئلہ ہے، امام اللہ اکبر بولتے چ نہیں نو رکوع میں چل جاتے، امام کا کمر جھکتا سے نہیں نو رکوع میں چلتے، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور اماموں کو بھی چاہیے، یہاں پہ اماموں کی خاص کر کے غلطیاں ہیں، اللہ اکبر بول کے رکوع میں جانا یہ کافی ہو جاتا، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہاں پہ آلریڈی رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ ڈال، سبحان ربی العظیم بھی پڑھ ڈال کہتا انجا کے، امام ابھی جھکتے ہیں جھیتے. یہ کس کی غلطی؟ مقتدیوں کی نہیں، یہ امام کی غلطی ہے. یاد رکھیں، اللہ اکبر بول کے رکوع میں فوراً چل جانا. بعد میں جب ہم رکوع میں امام کو دیکھیے تب ہمیں رکوع میں جانا، اگرچہ ہم امام سے پہلے چلے گئے ہیں تو ہماری نماز سے برکتیں چلے جائیں گی. یہ بات بھی یاد رکھنا. اور اسی طرح سے سلام کا مسئلہ جب آتا، اکثر لوگ میں دیکھتا، اکثر لوگ سلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام کھینچتے ایسا، ایسا پھرا ڈالتے بھی منڈے کو منہ پہ لگا دیتے ہوئے. تو ہمیں جب اس طرف دیکھتے نا، ایک 10 لوگ تو کم سے کم یہ لائن میں 5-6 لوگ تو منہ کو چہرہ پھرا دیتے. ابھی امام ختم کرے نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول کے امام کھینچتے ہیں، سلام بھی پھیر ڈالے، منہ کے اوپر پھیر ڈالے بھی، ان کی نماز زیرو ہو گئی. اب یاد رکھیے، امام سے پہلے جو لوگ سلام پھیر دیتے ہیں اس کی نماز ویسٹ ہو گئی، تو اس کو پھر سے نماز کو دہرانا پڑتا. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. امام سے پہلے ہم نماز کیسے ختم کرتے ہیں؟ تابع امام کے بولے نا، اپن تابع امام کے بولنے کے بعد امام کی انتظار کرنا. اور اماموں کو چاہیے لمبے لمبے راگا نہیں کاٹنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہو گیا تو اللہ بولے تو سب بھی منہ پہ پھیرال دے بھی ہوگا. تو یہاں پہ غلطی ہو جاتی ہیں. معصوم لوگ ہیں مقتدیاں، یہ لوگوں کی نمازہ ختم ہو جاتے، پھر ان کو زیرو ثواب ملتا. تو امامہ ان کو سیدھا کرو، یہ ضروری ہے. نماز کے اندر اکثر غلطیاں ہیں، اس کو ہمیں جاننا ضروری ہے. یاد رکھیے. دوسری بات، جب ہم ایک نماز کو کھو ڈالتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی کی ظہر کی نماز فوت ہو گئی، یہ مسئلہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اور وقت جو ہے عصر کا ہو گیا، تو ہمیں جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نماز کیسے پڑھنا؟ یہاں پہ حدیثوں کے اندر کلیئر کٹ میں بتایا جاتا ہے، اور مسلک حنفیہ اور تمام مسلک کے اندر یہی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 170 پر 6 سے 170 پر 9 تک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جنگ خندق کا یا جنگ احزاب کا معاملہ تھا، جنگ احزاب کا معاملہ تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاروں وقت کی نماز فوت ہو گئی، ظہر بھی چلے گئی، عصر بھی چلے گئی، مغرب بھی چلے گئی، عشاء بھی چلے گئی. تو اس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے حکم کیا کہ اے بلال اذان دے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی. بعد میں اقامت کہی گئی، ظہر پڑھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، کب پڑھے؟ شام میں، رات ہونے کے بعد. پہلے ظہر ادا کرے، بعد میں پھر اقامت دیے، اذان نہیں، ایک ہی بار اذان، اقامت دیے، عصر نماز پڑھے، پھر اقامت دیے، مغرب پڑھے، پھر اقامت دیے، عشاء پڑھے. تو اس طرح سے نمازوں کو ترتیب میں پڑھنا چاہیے. اگرچہ کسی کی نمازیں فوت ہو جاتی ہیں، کسی کی نمازیں مس ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہیں، تو اس کو ترتیب میں پڑھنا چاہیے. یاد رکھیے گا، ویسا نہیں جانا دری ہمیں امام کے پیچھے. اب دیکھو ظہر مس ہو گئی، مسئلہ اور ایک بھی آتا، ظہر مس ہو گئی، میں جب مسجد میں پہنچا تو عصر کی نماز ہو رہی ہیں،
امام تو اثر پڑھتے ہیں لیکن مقتدی کو اب ترتیب میں پڑھنا ہے، یہ کیا کریں؟ تو یہاں پہ ایک معاملہ دیا جاتا ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث کے اندر، فتویٰ کے اندر، اسلام Q&A کے فتوے کے اندر فرمایا جاتا ہے امام کو آپ نے عصر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا لیکن آپ نے ابھی تک ظہر نہیں پڑھا، تو آپ امام کے پیچھے ظہر کی نیت کرتے ہوئے اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھ لو. امام 4 رکعت عصر پڑھ لیتے ہیں لیکن آپ کی 4 رکعت ظہر ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالی. پھر فوراً سلام پھیرنے کے بعد عصر کی نماز آپ پڑھ لو. کتنا اچھا ترتیب بتایا، دیکھو آرڈر میں پڑھنا آپ کو نماز، ظہر اور عصر. تو ظہر جب پڑھتے ہیں تو امام کی عصر ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے ظہر کی نیت سے جا کے آپ پڑھ لے سکتے ہیں. یہ عام غلطیاں ہیں ہمارے. ہمیں کیا پڑھتے ہیں؟ پہلے عصر پڑھ ڈالتے ہیں پھر بعد میں ظہر یاد آتا ظہر پڑھتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ آپ کو یہ ترتیب میں نمازیں پڑھنا یہ اچھا طریقہ ہے اور ثواب کا باعث ہے، یاد رکھیے انشاءاللہ تعالی. تو پھر اگرچہ عصر میں 2-3 رکعتیں ملے، 1 رکعت ملی، کیا بھی ملو، لیکن آپ کی نیت ظہر کی نیت. امام اپنے حساب سے عصر ختم کر لیتے. ایسا کیوں کہا گیا؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ صالح العثیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ دونوں نمازوں کی تعداد 4 ہی ہیں. دونوں نمازوں کی تعداد 4 ہی ہیں، تو انشاءاللہ اس حالت میں آپ ایک کام کر سکتے انشاءاللہ تعالی. اب ایک مسئلہ دیکھیں. کوئی نماز پڑھ لیا، کس میں پڑھ لیا؟ مسجد میں نماز پڑھ لیا، اور وہ عشاء کی بھی نماز ہو گئی. کوئی شخص ٹریولنگ میں آتا ہے، ٹریولنگ سے جرنی سے آتا ہے، ٹریول ہو کے آ کے مسجد کے سامنے گاڑی رکھا، پھر اندر دیکھا تو نماز ہو گئی، لیکن اس کا ایک دوست ابھی نفل نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرا. تو یہ ایک مخصوص مسئلہ ہے، یاد رکھیے. یہ پبلک ڈیاس کا نہیں ہے، مخصوص مسئلہ، لیکن سہولت ہوتی بول کے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی آپ کا دوست نفل نماز پڑھنے کے لیے جا رہا، تو کیا اس کے پیچھے ہم یہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میرا معاملہ ہی بول رہا ہوں. میں کبھی کبھار اسکول کی وجہ سے، کام کی وجہ سے کہیں جرنی میں چلے گیا، واپس جب آتا تو عشاء بھی پورے مسجدوں میں عشاء نماز ہو جائے کے رہتی، تو میرا بیٹا بھی عشاء نماز پڑھ کے رہتا. تو میں کیا کرتا ہوں، اس کو جب نفل پڑھتا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نفل کے پیچھے میں فرض کی نیت سے بیٹھ جاتا ہوں، تاکہ وہ نفل پڑھ کے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیتا، پھر میں باقی کے 2 رکعت اٹھ کے پھر میں کنٹینیو کر لیتا ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ جماعت کا حق ادا ہوتا، جماعت سے پڑھنے کا ثواب ملتا. یہ ایک اچھا مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اس کو اپنے زندگی میں اگرچہ کبھی ایسا ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کر لیجئے گا، کیونکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح البخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 665 665 سے 667 تک جب آپ پڑھیں گے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے. پھر آپ اپنے مسجد کو جاتے تھے، یعنی جس جگہ پہ ان کا اور ایک مسجد تھا جہاں کے لوگ دیہاتی لوگ ہیں، وہ لوگ دیہات کے پورے کام کر کے آنے تک ان کو لیٹ ہو جاتا تھا، تو معاذ بن جبل جا کے ان کی امامت کرتے تھے. لیکن معاذ کی تو عشاء ہو گئی، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو عشاء نماز ہو گئی، تو پھر انہوں جا کو امامت کیسا کرے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا تھا. حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ معاذ جا تو اسے نماز پڑھا. تو نفل نماز کے پیچھے اگرچہ کوئی فرض کی نیت سے کھڑ جائے تو دونوں کی نمازیں ہو جاتی، اور کیا حق ادا ہو جاتا؟ جماعت کا حق ادا ہو جاتا. اب آپ کو، ہم سب کو یہ کامن، ہمارے کو بھی ایک ضرورت پڑتی ہے ایسا. کب بولو؟ رمضان کا معاملے میں. رمضان کے معاملے میں امام صاحب تراویح پڑھانا شروع کر ڈالتے. امام کے کیا ہے؟ نفل نماز ہو، پورے نفل نماز. تراویح پڑھنا سنت ہے، لیکن جو نماز ہے اس کا ثواب کیا ہے؟ نفل ثواب. تو بہرحال امام 2 رکعت نفل نماز، جب 20 رکعت تراویح میں یا 8 رکعت تراویح میں 2 رکعت کی نیت سے امام کھڑ جاتے. میں ابھی مسجد کو داخل ہوا، کہیں دعوت میں گیا تھا، لیٹ ہو گیا، آنے تک کیا ہو گیا؟ عشاء کی نماز ہو گئی. تو میں الگ کھڑ کے نماز پڑھنے سے بھی بہتر میرے لیے کیا اچھا ہے؟ امام کی تراویح کی نماز چل رہی نا، اسی کے پیچھے اللہ اکبر بول کے عشاء کی فرض نماز کی نیت باندھ کے ٹھہر جاتے. اب امام صاحب 2 رکعت تراویح پڑھا کے سلام پھیر دیتے، تو پھر مجھے اٹھ کھڑ ہو کے
باقی کے 2 رکعت جلدی جلدی پڑھ لیتے، سلام پھیر لیتے، پھر امام کے پیچھے تراویح میں مل جاتے ہیں۔ کتنا اچھا ہے، دیکھو آسان طریقہ، جماعت کا بھی حق ادا ہو گیا، ثواب بھی مل گیا، اور یہ سنت بھی ادا ہو گیا۔ ایسا ہر ایک نہیں کرتا نا ایسا۔ اب یہ مسئلہ باہر رکھے تو لڑنے کو مر جانے کا آیا تو کیا انہیں کیا ہی بولتا ہے بول کے، ثابت ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، کوئی بھی منع نہیں کرتے۔ اگرچہ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ، کوئی بھی منع نہیں کرتے، یاد رکھیے ایک سنت طریقہ ہے۔ اگرچہ ایسے جگہ پہ جہاں پہ سنتیں مٹ گئی اس کو آپ زندہ کرنا چاہتے تو کریے نا، آسان چیز ہے، آسان عمل ہے، اچھا عمل ہے، ثواب بھرپور ثواب ملتا۔ من احیا بسنتی عند فساد امتی مئات اجر شہید بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنتوں کو جب زندہ کیا جائے گا ایسے وقت میں جبکہ لوگ سنتوں سے دور ہو جا کے رہتے ہیں، ایسی حالت میں سنتیں اگرچہ کوئی زندہ کرتا ہے تو یہ کتنا پیارا عمل ہے، یاد رکھیے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگرچہ آپ کو رمضان کے معاملے میں چھوتا، معاذ بن جبل کو تو وہ زمانے میں تھا ایسا، لیکن ہمیں بھی ضرورت آتی ہے اسی کی۔ عام دنوں میں نماز پڑھا کے چل جاتے نا بھائی سب بھی، لیکن ہمارے لیے کب موقع ملتا؟ صرف رمضان کے اندر موقع ملتا کہ ہمیں جا کے رمضان میں جب امام تراویح پڑھ دیں، ہمیں لیٹ سے آئے مسجد کو، ہمیں ابھی فرض پڑھنا ہے عشاء کی نماز، تو ہمیں امام کے پیچھے مل جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگرچہ امام کے پیچھے ایک بھی مل گیا کوئی بات نہیں، دوسرا آپ باقی 3 آپ پڑھ لو، لیکن جلدی جلدی پڑھ لو تاکہ دوسرے رکعت میں دوسرے تراویح میں جا کو مل سکتے ہیں نا آپ لوگ، اس لیے جلدی جلدی کر لو انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسا بھی آپ کے لیے جائز ہے، پورا حق ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کو امپلیمنٹ کیجئے، اور ایک سنت بھی ہے، لوگوں کو بتائیے ایسا کرنے سے۔ جب ہمیں سنت طریقے میں سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی بے انتہا جو ہے رحمتیں نازل ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سنتیں ہمارے ماحول میں نہیں ہیں لیکن ہمیں کر رہے ہیں تو کتنا بڑا مقام و مرتبہ کو پہنچ جائیں گے کام سے انشاءاللہ تعالیٰ، کریے گا انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں۔ تو مطلب ابھی نفل کا پیچھے فرض ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چند اور مسائل کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ میری گفتگو ختم کروں گا۔ جب ہم دعا کے لیے امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ، کوئی دعا نہیں، کہیں بھی ثابت نہیں، حنفی مسلک میں بھی نہیں ہے، یہ پورا جانکاری کے بعد میں بول رہا ہوں، حنفی مسلک میں بھی ایسا نہیں کہا گیا۔ اگرچہ ہوتا تو گنٹور کے اندر، پنور کے اندر، ہمارے قریب میں ایسے کئی سارے مساجدہ ہیں جہاں پہ سلام پھیرنے کے بعد دعا نہیں کرتے، اپنے آپ دعا کر کے چلے جاتے۔ یہ چندول کی بات ہے کہ ہمیں اس کو ابھارنا چاہتے ہیں، اور بعض لوگ تو امتیوں مقتدیوں کو مطمئن کرنے کے لیے لمبی لمبی دعائیں بھی کر لیتے ہیں، 5 منٹ کی دعائیں بھی کر لیتے ہیں، ثابت نہیں ہے یہ دعائیں ثابت نہیں ہیں، اور یہ الٹا بدعات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بدعات ہے کیونکہ نیا طریقہ بنایا گیا بول کے۔ تو بہرحال لڑی جھگڑا نہیں، جو کر لیتے کر لیں دو، بعد میں اگرچہ جو طریقے میں کرنا چاہ رہے تو کرو انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن دعا کب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کے آخری میں دعا قبول ہوتی ہے۔ کب وہ دعا؟ امام جب سلام پھیرنے سے پہلے تشہد پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے، درود پڑھتے، دعا پڑھتے ہیں، امام پڑھتے رہتے، اب ہمارے جلدی جلدی ہمیں فاسٹ پڑھ کے خاموش بیٹھ جاتے۔ آپ کے پاس وقت ہے، ابھی امام سلام نہیں پھیرے، تو آپ کیا کرو، وہ جو وقت بچانا اس میں دعائیں کرو، صرف عربی میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اتنی پیاری دعا جس کے اندر ہم نے تمام دنیا کی خیر، تمام آخرت کی خیر مانگ لیا اللہ سے۔ ربنا، اے پروردگار، فی الدنیا حسنۃ، میری دنیا بھی اچھی کر دے، حسن بنا دے، اور وفی الآخرۃ حسنۃ، اور میری آخرت بھی اچھی بنا دے، وقنا عذاب فرماتے ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے بول کے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آگ کی عذاب سے ہمیں بچا لے بول کے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس وقت ہے، سلام پھیرنے سے پہلے تو انشاءاللہ آپ کو یہ عمل کر لینا چاہیے۔ تیسرا، سلام جب ہم پھیرتے نا، امام کے ساتھ ہی پھیر ڈالتے ہیں ہمیں سلام، السلام کراتے ہمیں منڈی پھیرالتے ہیں ایسا، رائٹ، پھر دوسرا السلام ہوگا تو پھر منڈی پھیرالتے ایسا نہیں، امام کے بعد کرنا یہ عمل۔ امام جب دونوں سلام پھیر لیتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تب مقتدیہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور نمازوں کو ہمیں کیا کرتے ہیں، سلام پھیرتے اس ٹائم بہت کنڈیشنلی ایسا گلے کو ایسا توڑتے پھر ایسے پھراتے، سمپل چیز، ایسے ہی ٹھہرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس ایسا کتنا آسان ہے، دیکھو ایسا پھرانا ایسا پھرانا کتنا آسان ہے. اور اس میں اور ایک پوائنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر بیچ میں ایسا لگاتے منڈی، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر بیچ میں ایسا لگاتے، ضروری نہیں. صرف نماز کا سجدہ سلام جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ سے روایت ہیں کہ ہم نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کو دیکھا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہم پھرتے ہیں نا، یہ کلے کی چمک کو جو ہے مقتدیہ دیکھتے تھے، پیچھے صحابہ دیکھتے تھے. مطلب سلام ایسا پھیر کے نہیں بیٹھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پھراتے تھے چہرہ، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رخسار جو ہے، یہ کلہ جو ہے، یہ چیک جو ہے صحابہ کو نظر آ جائیں. مطلب اتنا اچھا طریقے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سلام کیا کرتے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر بھی آپ غور کیجئے گا. ایسا کرنا ضروری نہیں، بلکہ جس حالت میں آپ دیکھتے ہیں اسی حالت میں اس طرح سے ایک دو سلام کے ساتھ اپنے نماز کو پورا کریں. اور نمازوں کے اندر جب ہم ٹھہرتے ہیں، غلط فہمی اپنی غلطیاں دیکھیے. جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا، سامنے والے آدمی کیا پہلے گا ہے، لنگی پو ہے، پینٹ پو ہے، ان کیا پہلے کون سا کلر کا شرٹ پہلے گا یا ڈریس پہلے گا، ٹو پیس کا کیسا ہے، یہ سب آبزرو کرتے تھے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ نماز میں ٹھہرو تو آپ کے آنکھ سجدے والی جگہ کو دیکھے، جب آپ رکوع میں ہو سجدے والی جگہ کو دیکھے، جب آپ سجدہ کریں ویسے بھی آپ سجدے والی جگہ کو دیکھتے، جب آپ تشہد میں تھے سجدے والی جگہ، سٹارٹنگ ٹو اینڈنگ ہماری آنکھ کار ہے نا، جس جگہ پہ ہمارا سجدہ ہوتا اسی جگہ پہ رہنا، یاد رکھیے. لیکن ہم لوگ ایسا نہیں کرتے نا، بعض لوگ نہیں کرتے، ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے. اب میں سنت کے واسطے ٹھہرتا ہوں آگے، بعض لوگ سنت ایسا پڑھتے پڑھتے ہم رکھتے تھے، جاتے سنت الحمدللہ رب العالمین بول کے ہنسی مذاق کر کے چلے گیا. تو انہیں کیا کرتا ہے، ادھر دیکھ رہے بول کو گیا، تو ہو سکتا نا ایسا. یہ دیکھیے اپنے نمازوں کو برباد کر لے رہے ہیں ہم لوگ. اگرچہ ہم سجدے والی جگہ کو چھوڑ دیں تو ہماری نماز بیکار ہو گئی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، حافظوا علی الصلاۃ، تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. کیسے کریں گے، سب کو دیکھ کے حفاظت کریں گے؟ نہیں. پیچھے سے کیا آواز آ گیا فوراً پیچھے اٹھائے ہم دیکھے، ایسا نہیں. سامنے کیا لگیا ہوا ہم کو اٹھا کے ہم دیکھتے نہیں. وقت کہتا ہے انہوں نے کیا ہو رہا ہے، تکڑی کھینچتے بول کے وقت اٹھا کے ٹائم دیکھ لے، خلاص نماز. ٹائم دیکھے خلاص نماز. سامنے دیوار کے اوپر واچی لگا کے ٹائم کہتا ہے کہ دیکھے خلاص نماز. نماز ہوگی تمہاری بیکار، پھر سے آپ کو تکبیرہ تحریمہ کے ساتھ واپس آنا پڑے گا. ایسے ہرگز نہیں کرنا. اپنی آنکھوں کو، اپنی نظر کو جو ہے سجدے والی جگہ پہ رکھنا. صحیح البخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 881 سے 883، 881 to 883 حدیث کے اندر ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم نماز کے لیے ٹھہرے ہو تو اپنی آنکھوں کو جو ہے سجدے والی جگہ پہ نظر رکھو، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کیجئے گا. اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.